بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے غیبت کی برائی، اس کا گناہ ہونا اور قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ آ گیا۔ اب آپ اس میں کہتے ہیں غیبت کے اسباب، یعنی غیبتیں عام طور پر کیوں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو قرآن حدیث میں جس غیبت کی مذمت آئی ہے اور جس سے گناہ کبیرہ اور حرام کہا گیا ہے، اس پر جب انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کی تہ میں کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور ملے گا جو کسی نہ کسی نفسیاتی روگ اور بیماری کی نشاندہی کر رہا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ نفسانیت ہوگی۔ بعض اوقات اس کا سبب کبر ہوتا ہے۔ بعض لوگ دوسرے کا عیب بیان کر کے اس سے ناقص اور اپنے کو بڑا باور کرانا چاہتے ہیں۔ اس شوق میں کسی کی برائی کی جاتی ہے، یا خوف ہوتا ہے شاید ہماری جیسی تعظیم کہیں اس کی بھی نہ ہونے لگے، اس نے عیب بیان کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کا سبب حسد ہوتا ہے، جب کسی شخص کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں یا لوگوں میں اس کی تعریف سنتے ہیں تو رگ حسد جوش مارتی ہے اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ترقی اور تعریف ختم ہو جائے، تو کچھ نہیں بن سکتا، لہٰذا اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے جذبہ حسد کی تسکین کی جاتی ہے۔ کبھی اس کا سبب غصہ ہوتا ہے کہ کسی بات سے ناراض اور غصہ ہو کر دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے عیوب اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کبھی اس کا سبب دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، جس میں اوروں کی دیکھا دیکھی اور ہاں میں ہاں ملانے یا ہنسی مذاق اور دل دگی کے لیے کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ غرض غیبت کے اس قسم کے مختلف اسباب ہیں جو در حقیقت کسی نہ کسی باطنی خبث اور نفسیاتی بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی اس غیبت کرنے والے کے اندر کوئی باطنی خباثت اور کوئی نفسیاتی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ غیبت کر رہا ہے۔ آج کل بدقسمتی سے غیبت کی وبا شعوری اور غیر شعوری طور پر ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ چوراہوں، چائے کے ہوٹلوں سے لے کر اچھے اچھے لوگوں کی بڑی اہم مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پر تو مجلس کی گرمی غیبت ہی کے دم سے ہوتی ہے۔ اب یہ مرض اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال افسوسناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک بھی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے خاتمے کے لیے فکر کی جائے، اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ غیبت سے بچنے کی تدابیر، چونکہ غیبت اپنے اختیار سے ہوتی ہے، لہٰذا غیبت سے بچنا اختیار میں ضرور ہے، یعنی کوئی غیر اختیاری چیز نہیں۔ آدمی کہے میں غیبت سے بچنا چاہتا ہوں لیکن میرے اختیار میں نہیں، ایسے غیبت کرنا اختیار ہی ہے، ایسے غیبت سے بچنا بھی اختیار۔ البتہ اس سے بچنے کے لیے ہمت کر کے اس کی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جن میں سب سے پہلی تدبیر دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غیبت سے حفاظت کی دعا سچے دل سے کیا کرے، یا اللہ اپنی رحمت سے آپ ہمیں غیبت کرنے، سننے اور اس کے مواقع اور مجالس سے بھی بچا لیں۔ اس کے ساتھ دوسری تدبیر غیبت کی مذمت میں جو وعیدیں ہیں، جیسے کہ کتاب میں اس سے پہلے آیا، ان کا استحضار کیا، اس کو سوچا جائے۔ قرآن و حدیث میں غیبت کی جو سخت وعیدیں اور وارد ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب غیبت کے نقصان اور اس کے خسران کو سوچے گا کہ اس کے نتیجے میں دونوں جہاں میں ہلاکت ہوتی ہے، محنت کی کمائی اور نیکی مفت میں چلی جاتی ہیں۔ اچھے اعمال غیبت کرنے والے کے قبضے میں
اچھے اعمال غیبت کرنے والے یعنی جس کی غیبت کی اس کے قبضے میں چلی جاتی ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یہ لکھا ہے غیبت کرنے والے ہیں بلکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے قبضے میں چلی جاتی ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس سے ایسی بہت سی نیکیاں نظر آئیں گی جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی تھی. وہ حیرت سے بارگاہ الہی میں گویا ہوگا، عرض کر یا اللہ ان نیکیوں تو میں نے کبھی بھی نہیں. مثلا حج گیا، اس نے حج کیا نہیں، وہاں حج درج ہے. صدقہ کیا نہیں لیکن اس کے نامہ اعمال میں صدقہ، تو عرض کرے گا باری اللہ نہ میں نے کہیں حج کیا، نہ میں نے کبھی قربانی کی، میں غریب تھا وغیرہ وغیرہ. یہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. ان نیکیوں کو تو میں نے کبھی نہیں کیا تھا، پھر یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے؟ ارشاد ہوگا لوگوں نے تیری غیبت کی تھی جس کے نتیجے میں یہ نیکیاں درج کر دی گئی. صدقہ اس نے کیا اور تمہاری غیبت کی تو اس کا صدقہ تمہارے کھاتے میں لکھا گیا. حج اس نے کیا اور ادھر سے تمہاری غیبت بھی کی، اس کا حج تمہارے کھاتے میں آ گیا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. وہ لوگوں نے تیری غیبت کی تھی جس کے نتیجے میں یہ نیکیاں درج کر دی گئی. دوسرا شخص اپنے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں موجود نہ پا کر عرض کرے گا کہ میں نے تو حج کیا تھا، یہاں تو درج ہے نہیں. میں ہر سال قربانی کرتا تھا، یہاں درج ہے نہیں. میں نفلی روزے رکھتا تھا، یہاں درج ہے نہیں. تو ارشاد ہوگا تو نے دنیا میں لوگوں کی غیبت کی تھی، آج اس کی سزا میں ان نیکیوں کو تیرے نامہ اعمال سے صاف کر دیا گیا اور اس کے نامہ اعمال میں درج. ان باتوں کا استحضار یعنی ان باتوں کو بار بار سوچنے کے بعد غیبت سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسری تدبیر یہ ہے کہ جب کبھی کسی کی غیبت کا داعیہ اور تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس وقت اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے، یعنی جو دل چاہ رہا ہے اس پر عمل، بلکہ اپنے عیوب پر نظر کرے. جس کو اپنے عیوب کی فکر ہوتی ہے وہ دوسروں کی عیوب کو کہاں تلاش کرے گا. جیسے جو شخص خود بیماری کی سخت تکلیف میں مبتلا ہو وہ دوسروں کی بیماری کی کہاں پرواہ کرتا ہے. اسی طرح جب انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ مجھ میں فلاں 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 خرابی اور برائی ہے، پھر اس سے عموماً دوسروں کی غیبت کی فرصت ہی نہیں ملتی. چوتھی تدبیر یہ ہے کہ کسی کا تذکرہ ہی نہ کرے، نہ اچھائی سے نہ برائی سے، کیونکہ شیطان بڑا چالاک ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ دیندار بندہ ہے، ابتدا سے کسی کی برائی نہیں کرے گا. تو کیا کرتا ہے؟ اچھائی سے تذکرہ شروع کرا کر برائی پر ختم کرتا ہے. شروع میں اچھائی کا تذکرہ کرتے کرتے اختتام کس پر کیا؟ برائی پر. اور یوں غیبت کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ دوسروں کا ذکر ہی نہ کیا جائے. فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے. غیبت کی معافی کا طریقہ، تاہم اگر ہم سے جانے انجانے شعور یا غیر شعوری طور پر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو اب اس کا تدارک اس طرح کیا جائے کہ جس شخص کی غیبت کی ہو اپنے ساتھ اس کے لیے بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کریں. ہے نا؟ ایسے کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اس میں ایک لفظ آتا ہے ولمن لہ حق علینا، جس کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کی بھی مغفرت کرنا. حدیث میں ہے کفارت الغیبت ان تستغفر لمن اغتبتہ تقول اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت کرے، یوں کہے یا اللہ میری مغفرت کر دے، اس کی بھی مغفرت کر دے. لیکن حکم اس وقت ہے جب اس غیبت کی خبر اس شخص تک نہ پہنچی ہو. آپ نے غیبت کی اور جس کی وہ وہاں تھا نہیں، نہ اس کو پتہ چلا، تو اس صورت میں یہ ہے یا وہ مر گیا ہو یا ایسی دور دراز جگہ پر جہاں تک رسائی ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں جس کی غیبت کی گئی اس کے لیے حق تعالیٰ سے مغفرت کی دعا اس طرح کیا کرے اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ میں نے غیبت کا گناہ کیا ہے لہٰذا مجھے اور جس کی میں نے غیبت کی ہے اس سے معاف فرما دیں. بار بار کرتا رہے.
اسی کے ساتھ جن لوگوں کے سامنے غیبت بھی کی تھی انہیں کے سامنے مدح اور تعریف بھی کر دی، تاکہ پہلی غیبت کا غلط ہونا ثابت ہو جائے۔ لیکن جس شخص کی غیبت کی تھی اس سے اگر ہماری اس حرکت کی خبر ہو جائے تو اس نے تو میری غیبت کی تھی، تو اس صورت میں اگر ممکن ہو تو اس کے پاس جا کر اجمالی طور پر معافی مانگ لیں کہ بھائی ہمارا کہنا سنا معاف کرنا، کبھی کوئی ایسی بات میری طرف سے ہو گئی ہو مجھے معاف کرنا، یہ نہیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، کیونکہ اس سے اس کو اور تکلیف ہو جائے گی۔ یہ اس کا کفارہ اور غیبت کی معافی کا طریقہ ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ جو ہو گیا اس کا، یہ نہیں کہ اب پہلے غیبت کریں گے پھر جو ہے معافی مانگیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے فی الحال میں زہر کھاؤں گا پھر جا کر جو ہے زہر کا اثر ہسپتال میں ختم کرواؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے غیبت اور ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جن کی ہم میں سے کسی نے بھی غیبت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں اور پوری امت کو گناہ کے اس غیبت کے اس بدترین جرم سے مکمل طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات سوچ سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو غیبت کے گناہ ہم سے ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے جرم عظیم کو معاف کرے، اور جن لوگوں کی ہم نے غیبت کی اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت کرے اور ان کے طفیل ہماری بھی مغفرت کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام۔